لبیک یا حسین لبیک یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا ومقتدانا أبي محمد مولانا ومقتدانا الإمام القائم المهدي المنتظر أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر کوئی اپنے حساب سے اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، تو آپ سب کی، ہم سب کی عزاداری پروردگار عالم کے حضور شرف قبولیت پانے کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزاداران گرامی، عاشوراء کے پیغامات کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ جس طرح قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اس کے اندر رہنما اصول موجود ہیں، اسی طرح مکتب عاشوراء میں بھی، درسگاہ کربلا میں بھی زندگی کے لیے، انسانی کمال کے لیے، اوج کمال تک پہنچنے کے لیے بنیادی اصول موجود ہیں، رہنمائی موجود ہے۔ پیغامات موجود ہیں، لیکن جس طرح
کتاب خدا کی طرف جانے کی ضرورت ہے، کتاب ہدایت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مکتب عاشورہ میں بھی، مدرسہ عاشورہ میں بھی، درسگاہ کربلا میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر اور تفکر کرنے کی ضرورت ہے، عاشورہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اگر عاشورہ سمجھ جائے، اگر عاشورہ فہمی کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو جس طرح اس ہندو شاعر نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین اور کربلا میں انسانیت کے لیے، حریت کے لیے، آزادی کے لیے تمام انسانی اقدار کے لیے عاشورہ کے اندر اعلیٰ ترین نمونے موجود ہیں، رہنما اصول موجود ہیں۔ اگر آپ کتابوں میں اخلاقی اقدار کے لیے، ایمانی اقدار کے لیے، اسلامی اقدار کے لیے، انسانی اقدار کے لیے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے اصول موجود ہیں، تو کربلا میں عملی نمونے موجود ہیں۔ شنیدن کئی بوت مانند دیدن، سننا اور دیکھنا دونوں انسان کے علم اور معرفت کے لیے ضروری ہے، لیکن جو آپ عملی طور پر دیکھ لیتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آپ مشاہدہ کر لیتے ہیں، اس میں اور سننے کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لہذا مکتب عاشورہ میں انسان کو لہذا مکتب عاشورہ میں انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی دقت کریں تو عملی نمونے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، کر کے دکھائے ہیں کربلا والوں نے۔ لہذا اگر انسانیت، تمام اقوام عالم تعصب کے اینک اتار کر اگر وہ اس واقعے کی طرف توجہ کریں، اس کے اندر، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، سب امام حسین علیہ السلام کے گرویدہ ہیں۔ آپ کے بارے میں ان کے کلمات آپ پڑھ لیں، آپ اپنے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، گاندھی اور اپنے جو بر صغیر کی جو شخصیات ہیں ان کو آپ پڑھ لیں، کیسے پائے ہیں انہوں نے کربلا کو۔ تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے۔ لہذا تدبر و تفکر کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ واقعی کربلا کو دل و جان سے تسلیم کر کے اس کو دیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ لہذا جو سرسری طور پر گزر جاتا ہے، جو ظاہری رسم و رواج کی حد تک محدود رکھتا ہے کربلا کو، وہ اس سے کما ہوا حق کو استفادہ نہیں کرتا اس سے۔ تو یہاں پر ہم بقول حکیم امت علامہ محمد اقبال، ہم خانقاہوں تک، امام بارگاہوں تک ہم محدود رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں ادھر سے نکلنے کی ضرورت ہے، رسم و رواج کے حد سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ رسم نہیں ہے آزاداری، نکل کر
خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہیں فقط اندوہ دلگیری۔ صرف رونا نہیں، رونا بھی ضروری ہے۔ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، قرآنی حکم ہے، زیادہ رو لو اور کم ہنسو، یہ قرآنی حکم ہے۔ واقعہ کربلا پر رونے کے ساتھ رونے پر اتنی ساری تاکید اور روایات موجود ہیں جن سے صفائے باطنی اور جلاء باطنی انسان کو حاصل ہوتی ہے، طہارت روح انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس بارے میں ہم گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ صرف گریہ وزاری کی حد تک رکنا نہیں بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ کربلا قیام کرنے کا نام ہے، کربلا آگے بڑھنے کا نام ہے، کربلا تحول اور انقلاب کا نام ہے، صرف روتے رہنے کا نام نہیں، صرف سینہ زنی کا نام نہیں کربلا۔ یہ مقدمات ہیں، یہ آپ کے جذبات کو ابارتا ہے، یہ آپ کو آمادہ کرتا ہے اس وادی عشق میں قدم رکھ کر آگے چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ اگر آپ کے ہاں یہ گریہ وزاری نہ ہو، یہ سینہ زنی نہ ہو، یہ عشق نہ ہو تو آگے بڑھنے کا معنی ہی نہیں بنتا، نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو آمادہ کرتا ہے، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو عمل کی طرف ابارتی ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں اسی عزاداری کا نتیجہ ہے، اگرچہ ہم اس گہرائی تک نہیں جا سکے، اگرچہ ہم اس دریا کے، اس سمندر کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ پائے، لیکن اسی ظاہری رسم کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، اسی میں ہی انسان کے اندر کتنی تبدیلی آتی ہے۔ لہٰذا پیغام عاشوراء میں سے ایک ایک کر کے ہر ایک پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک پیغام جو عاشوراء کے حادثے میں، انقلاب میں آپ کو بار بار نظر آتا ہے، وہ ہے حق پرستی، حق کے ساتھ ہونا، حق کا گرویدہ ہونا، حق کے لیے جان دینا اور باطل کے ساتھ ٹکرانا، باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا، باطل کو ٹھکرانا۔ خطبے کے جس مقطع کو، جس حصے کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا تھا، مولا نے فرمایا الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، حق پر عمل نہیں ہو رہا معاشرے میں۔ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ، اور باطل سے نہیں کیا جاتا، روکا نہیں جاتا۔ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَائِهِ، تاکہ مؤمن اسلامی اقدار کو، ایمانی اقدار کو معاشرے میں دیکھ کر وہ شوق لقاء اللہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ لہٰذا یہ جو تنبیہی خطاب ہے، تحذیری خطاب ہے، یہ جو مولا سوال کر رہا ہے، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ لہٰذا یہ ہر زمانے کے لیے ہے، یہ ہم سے بھی مخاطب ہے۔ مولا کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے نہیں روکا جاتا؟ اگر ایسا ہے معاشرے میں تو جس طرح مولا نے قدم اٹھا کر، مولا نے قدم جما کر مقابلہ کر کے دکھایا ہمیں، اگر باطل حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو حق پر عمل ہونے کے لیے، حق کی بالادستی کے لیے، باطل کی نابودی کے لیے مجھ حسین جیسا تمہیں قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر معاشرے میں
انسان دیکھ لے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، حق کی پیروی نہیں کرتے لوگ اور باطل کی بالادستی ہے، تو اس صورت میں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اگر خاموش رہے، معاشرے کے اندر موجود خرابیاں اور حکومت کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے خلاف ورزیاں، دینی اقدار کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ لے اور وہ خاموش رہے، تو مولا اپنے خطبے میں ارشاد فرماتا ہے من رعا سلطانا جائرا، جو کوئی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ جو مستحلا لحرام اللہ، وہ حرام کو حلال قرار دے، ناکثا عہدہ، وہ عہد الہی کو توڑتے ہوئے، حرمت الہی کو پائمال کرتے ہوئے دیکھ لے، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور وہ بادشاہ اور وہ حاکم سنت پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، وہ گناہوں اور عدوان کے ذریعے، دشمنیوں کے ذریعے، ظلم کے ذریعے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ان سب کو کوئی انسان دیکھ لے، ظالم، جابر، وہ حرام کو حلال، حلال کو حرام قرار دیتا ہے، یعنی بدعت ایجاد کرتا ہے دین میں، اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، گناہ انجام دیتا ہے، معصیت میں وہ مبتلا رہتا ہے، اس کو دیکھ لیں اور فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، یہ خاص نکتہ ہے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، اور اس صورت میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، نہ عمل کے اعتبار سے وہ اس میں تبدیلی لانے کے لیے تیار ہو جائے، اس میں تبدیلی نہ آئے، اور نہ زبان کے ذریعے۔ بہت سارے مقامات پر انسان عمل کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتا، تو کم سے کم زبان کے ذریعے تو اس کی مخالفت کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے جگہوں پر انسان خاموش رہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بارہا تجربہ کر چکے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھ لے اور اگر ہم اخلاقی جرأت دکھاتے ہوئے اسے روک لیں، ٹوک دیں، تو معاملہ سدھر جاتا ہے۔ بہت سارے جگہوں پر پتہ نہیں ہوتا اس طرف کو، اس شخص کو، لیکن ہمارے کہنے سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہ قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات ہو سکتا ہے لوگ اکڑ میں آ جائیں، لوگ مخالفت پہ اتر آئیں اور لوگ برا بلا کہنے لگیں، لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، لیکن وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اہل بیت کی صفت ہے کہ وہ خدا کی راہ میں جو لوگ جو مذمت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا جو ظالم بادشاہ کو، ظالم حاکم کو، ظالم آفیسر کو حرمت الہی پائمال کرتے ہوئے، حدود الہی کو پار کرتے ہوئے، بدعتیں ایجاد کرتے ہوئے نظر آئے، دیکھ لے، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے، لیکن وہ اس میں تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ تعالیٰ پر حق بنتا ہے کہ اس شخص کو جو خاموش رہتا ہے، جو سکوت اختیار کرتا ہے، جو باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی زبان تک کو بھی وہ حرکت نہیں دیتا، اس شخص کو پروردگار عالم اس ظالم کے ساتھ، اس جابر کے ساتھ، اس حاکم کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ محشور کرے تو یہ اس کا حق ہے۔
اس کا ٹھکانہ جہنم میں اس شخص کے ساتھ ہونا چاہیے، اس ظالم کے ساتھ، چونکہ تم بھی راضی تھا اس بات پر، راضی نہیں تھا تو کہنا چاہیے تھا۔ تو کربلا کا ایک عظیم درس یہی ہوا کہ حق کے ساتھ دینا چاہیے، باطل سے روگردانی ضروری ہے، باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں، حق کے ساتھ ہیں، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ حق کی راہ میں جان دینے سے بڑھ کر اور کیا انسان کے لیے خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ایک بارز نمونہ، ایک واضح نمونہ جو واقعی کربلا میں موجود ہیں حق پرستی اور حق کے ساتھ دینے کی، آپ جناب علی اکبر، حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر علیہ السلام کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب واقعی کربلا میں کاروان کربلا منزل بہ منزل طے کرتے ہوئے کربلا کی طرف، میدان کربلا کی طرف، جائیگاہ ابدی کی طرف حرکت میں مصروف ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اور ایک منزل پر جب مولا علی امام حسین علی مقام، جب مولا امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگتی ہے تو خواب میں ایک ہاتف کی ندا سن لیتے ہیں کہ یہ قافلہ حرکت کر رہا ہے اور موت ان کے پیچھے جلدی سے آ رہی ہے، موت ان کے، یہ قافلہ جا رہا ہے اور ان کے پیچھے سے موت آ رہی ہے۔ جب ہاتف کی یہ آواز آئی اور آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے کلمہ استرجاع اپنی زبان مبارک پر جاری کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب جناب علی اکبر آپ کے قریب میں موجود ہے، جب جناب علی اکبر نے یہ آواز سنی، اس وقت میں کلمہ استرجاع جاری کرنے کی آواز سنی، تو آپ نے پوچھا یا ابتا، ابا جان کیا ہوا کہ آپ نے کلمہ استرجاع جاری کیا؟ تو فرمایا بیٹا میری آنکھ لگی تھی، اتنے میں ہاتف کی ندا آئی، کہا یہ قافلہ جا رہا ہے اور ان کے پیچھے سے موت جلدی سے آ رہی ہے، تو اس لیے میں نے کلمہ استرجاع جاری کیا۔ جناب علی اکبر کا جملہ تاریخی جملہ ہے، آپ نے پوچھا یا ابتا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا تو کیا پرواہ ہے؟ تو علی اکبر نے فرمایا ابا جان اگر ہم حق پر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر واقع ہو جائیں یا موت ہم پر آ پڑے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس میں کلمہ استرجاع جاری کرنے کی کوئی بات نہیں۔ آپ نے علی اکبر کو دعائے خیر دی، اور جب عاشور کا دن آتا ہے اس وقت علی اکبر نے ثابت کر دیا کہ اگر حق پر ہے، حق کے ساتھ ہے، تو وہاں پر انسان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں پر جان دینے میں کوئی حرج نہیں۔ جب کربلا کے میدان میں علی اکبر کی باری آتی ہے اور آپ کربلا کے میدان کی طرف جاتے ہیں اجازت لے کر، تاریخ نقل کرتی ہے سب سے سخت مرحلہ تھا علی اکبر کا وداع کر کے میدان کی طرف جانا۔ آپ جب جا رہے تھے مولا امام حسین نے پروردگار عالم کے حضور یہ عرض کیا، پروردگارا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ پروردگارا تو گواہ رہنا، ایک ایسے جوان کو اشقیاء کی حوالہ کر رہا ہوں جو خلقت میں، جو خلق میں، اخلاق میں تیرے نبی کی مانند ہے۔ حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اعداء کے درمیان میں گھوڑے کے پشت پر سوار ہو کر علی اکبر دشمن کے درمیان سے گزر رہے ہیں، فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، دشمن اپنے تلواروں سے علی اکبر کو ٹکڑا ٹکڑا کر رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔